اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ڈفرینٹ بنایا. یہ نو یور سیلف کو سمجھنے کے لیے اس پکچر کو ذرا تھوڑا سا سمجھنا ہوگا. ہوا یہ کہ ایک بہت بڑا جو ہے یہ بزنس مین تھا, اس کے پاس بہت سا پیسہ آ گیا یکدم. اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے پیسوں سے لوگوں کو انعام دوں. اس نے کہا کہ بھائی نوجوان چاہیے جن کی عمر جو ہے یہ 19 سال سے لے کے 26 سال تک ہو, اور میں 50,000 روپیہ انعام دوں گا اس بندے کو, اس نوجوان کو جو سوئمنگ پول کے اس سائیڈ سے تیرتا ہوا اس سائیڈ پہ جا کے نکل جائے. لوگ آگے کھڑے ہو گئے اور سوئمنگ پول کا جو مسئلہ ہے وہ شروع ہو گیا, کام شروع ہو گیا. اب کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ بھائی ٹھہرو, پہلے دیکھ لو اس سوئمنگ پول میں ہے کیا. اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا اندر پھینکا, اس کے اندر بہت سے مگرمچھ تھے, بہت سے مگرمچھ. اس نے کہا بھائی دیکھ لو ان مگرمچھوں سے بھی بچنا ہے اور بچتے ہوئے دوسری سائڈ پہ پہنچنا ہے, 50,000 انعام ملے گا. خاموشی, کوئی جرات نہیں کر رہا. اب کیا ہوتا ہے, اچانک چھڑاپ کی آواز آئی اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک شیر دل اس نے جو ہے یہ چھلانگ لگا دی, اور وہ جناب تیرتا تورتا دوسری سائڈ سے نکلا, یوں کر کے اپنے بال شال جو ہے یہ باہر نکل کے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا, اور اس بندے نے کہا ہوئی یہ تو مگرمچھوں سے بچتا ہوا نکل گیا, اس کا مطلب ہے انعام اس کا بنتا ہے. اس نے جا کے اسے کہا ہاں بھائی جوان 50,000 روپیہ نقد دوں کہ چیک دوں. اس نے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا نہ نقد چاہیے نہ کیش چاہیے, پرے کرو میرے سامنے سے یہ مائک, مجھے وہ بندہ بتاؤ جس نے مجھے دھکا دیا. جو مار جانا لیتے جو مگرمچھ میں کھائی جانا لیتے. مجھے ایک بات بتائیں, کیا یہ ان مگرمچھوں سے بچا کے نہیں؟ اس کا مطلب صلاحیت تھی, صلاحیت تھی. تو یہ چھلانگ کیوں نہیں لگا رہا تھا؟ yes. اس کے اندر ڈر تھا, اس کے اندر کانفیڈنس نہیں تھا. پتہ چلا بعض اوقات ہمارے اندر صلاحیت ہوتی ہے لیکن ہم باہر نہیں نکالتے, ہم چھلانگ نہیں لگاتے, ہم کوشش نہیں کرتے. کیوں نہیں کوشش کرتے؟ ہم لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں, ہم ڈرتے رہتے ہیں, ہم خوفزدہ رہتے ہیں. اس خوف کو, اس ڈر کو دور کرنے کے لیے یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہمیں جو ناکامی آتی ہے یہ ہمارے اندر سے کامیابی کو باہر نکالتی ہے. تھامس ایڈیسن ایک تجربہ کیا, سوچا کہ میں نے بنانا ہے بلب. بلب بنانے کے لیے 9,999 دفعہ تجربہ کیا, بلب نہیں بنا. 10,000ویں دفعہ بلب بن گیا. اخباری نمائندے آ گئے, انہوں نے کہا جناب آپ نے تو کمال کر دیا, آنے والے لوگ آپ کے شکر گزار ہوں گے. تو اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ جب تجربہ کر رہے تھے تو آپ 9,999 دفعہ ناکام ہوئے تھے. اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا 9,999 دفعہ تو بلب نہیں بنا. اس نے کہا ٹھہرو بھائی ٹھہرو, میں 9,999 وہ طریقے جانتا ہوں جن سے بلب نہیں بن سکتا, اور ایک طریقہ وہ جانتا ہوں جس سے بلب بن سکتا ہے. یہ ایٹیٹیوڈ ہے. مائیکل جارڈن سے کسی نے پوچھا آپ نے بہت سی دفعہ باسکٹ بال کے میچ کرتے ہوئے آپ اپنے گیند کو یہاں نہیں پھینک سکے. اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے, ایک دفعہ نہیں میں تو 9,000 دفعہ ایسے ہوا کہ میں یہ کام نہیں کر سکا, لیکن میری کامیابی یہ ہے کہ میں نے وہ کوشش چھوڑی نہیں. اس لیے میں باسکٹ بال کا اس وقت سب سے بڑا کھلاڑی ہوں. کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے کوشش چھوڑ دی وہ میدان سے باہر نکل گئے اور میں میدان میں ڈٹا رہا. جو میدان میں ڈٹا رہتا ہے کامیابی اس کو مل جاتی ہے. آپ میں جو کچھ ہے اسے پہچاننا ہے, اور جو آپ اپنے متعلق کہنا شروع کریں گے, جو لیبل لگا دیں گے, جو پرائس ٹیگ اپنے اوپر لگا دو گے, لوگ اس قیمت پہ آپ کو خرید لیں گے. اگر آپ کہیں گے میں کچھ نہیں ہوں, لوگ کہیں گے یہ کچھ نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے کہ میں کچھ ہوں اور میں پروو کر کے دوں گا, اس کو پروو کر کے دے دیں, لوگ آپ کو مان لیں گے. بلیو کریں اپنے اوپر. یہ ہے پوائنٹ نمبر 3, بلیو یور سیلف. اپنے اوپر یقین کریں. وہ کیا ہے؟ جب آپ کوئی کام کریں تو اس کی ذمہ داری قبول کریں کہ میں نے کام کیا ہے, میں نے کرنا ہے. اگر آپ
یہ کام کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ کبھی کبھی حوصلہ ٹوٹے گا، اور جب ٹوٹے حوصلہ تو یاد رکھنا بنا محنت کے تخت اور تاج نہیں ہوتے، ڈھونڈ لیتے ہیں جگنو اندھیرے میں بھی منزل، کیونکہ وہ کسی اور روشنی کے محتاج نہیں ہوتے۔ اپنی روشنی پیدا کر لی، آپ نے اپنے لیے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، اور یہ لوگوں نے کیا۔ کن لوگوں نے جو کامیاب ہیں، اور کن لوگوں نے نہیں کیا جو ناکام ہے؟ کبھی ناکام انسان سے مشورہ نہ کیجئے گا، ورنہ وہ آپ کا حوصلہ توڑ دے گا اور آپ کو یہی بتائے گا کہ کامیابی نہیں ملتی۔ ہمیشہ مشورہ کریں، کس سے؟ کامیاب انسان سے۔ اور کامیاب انسان کیا کرتے ہیں؟ وہ دو کیٹیگری میں سے کسی ایک کیٹیگری میں جاتے ہیں، ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ یعنی جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، انیشیٹ لیتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، اور جب وہ آغاز کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ چلے جاتے ہیں کس میں؟ ڈو کیٹیگری میں، کرو کیٹیگری۔ کیٹیگری کے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ خیال میں آیا کہ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کرنے سے مائنڈ بڑا تیز ہوتا ہے، تو کرو کیٹیگری والا کیا کرے گا؟ ایکسرسائز شروع۔ اور جو نہ کرو چھوڑو کیٹیگری والا کیا کرے گا؟ اور چھوڑو جی کرے، لگتا ہے خیال ہی۔ کرو کیٹیگری والے شروع کر دیتے ہیں، اور جو شروع کر دیتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی منزل پہ ضرور پہنچتے ہیں۔ کسی کا شکریہ ادا کرنے کا من میں خیال آیا کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا تھا، اچھا چلو کبھی کرا گے شکریہ ادا۔ نہ ایسا نہ کریں، فوری طور پر فون اٹھائیں، ایک ایس ایم ایس ٹائپ کریں، آپ نے فلاں وقت میرے ساتھ بہت اچھا کیا، آپ کا شکریہ۔ اتنا کرنے سے آپ کس کیٹیگری میں جاؤ گے؟ ڈو کیٹیگری میں۔ اور یہ ڈو کیٹیگری کے لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی جو ہے یہ کانفیڈنٹ لوگ ہیں۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ آپ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اسٹرینجر ہے، اور چھوڑو جی اللہ کی گل کرنی ہے، نو شروع کریں، گفتگو کا آغاز کریں، اس کا نام پوچھیں۔ اس سے آپ اسے ایک میسج دے رہے ہیں کہ یو آر کانفیڈنٹ۔ اور اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کانفیڈنٹ نہیں ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں۔ دل میں من میں خیال آیا پڑھنا چاہیے، تو جو چھوڑو کیٹیگری کا وہ کہے گا چھوڑو جی نہیں سردی جی کون باہر ہاتھ کھڑے، رضائی جو ہاتھی نہیں باہر کر دے۔ اور جو کرو کیٹیگری کا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ شروع کر دے گا اور وہ پڑھے گا۔ تو یاد رکھیے گا، جو لوگ دنیا میں کرو کیٹیگری کے ہیں انہوں نے انوینشنز کی ہیں۔ انوینشن کیا ہوتی؟ ایجادات۔ کنہوں نے کی ہیں؟ کرو کیٹیگری کے لوگوں نے ایجادات کی ہیں۔ من میں خیال آیا رائٹ برادران کے کہ پرندوں کی طرح اڑنا چاہیے۔ لوگوں سے کہا کہ ہم ایک مشین بنانا چاہتے ہیں کہ ہم پرندوں کی طرح اڑے۔ لوگوں نے کہا بیوقوف، پاگلی ہوئے، آج تک کوئی نہیں کر سکا، تو کیسے کرے گا؟ اگر وہ چھوڑو کیٹیگری کے ہوتے تو کہتے دفعہ کرو۔ وہ کون سے تھے؟ انہوں نے کہا کرنا ہے، اور پھر جہاز بنا دیا۔ آج کروڑوں انسان روزانہ انہی جہازوں پہ بیٹھ کے پرندوں کی طرح اڑتے ہیں کہ نہیں اڑتے؟ ایک بندے کو خیال آیا تھا، اس نے کرو کیٹیگری میں ڈالا، جہاز بنا دیا۔ کسی کو کرو کیٹیگری میں خیال آیا، اس نے کیمرہ بنا دیا۔ کسی کو کرو کیٹیگری کا خیال آیا، یہ کالج بن گیا۔ چھوڑو کیٹیگری کا ہوتا تو یہاں پر ایک بہت اچھی فیکٹری بنی ہوئی تھی کسی زمانے میں، ٹھیک ہے، غلط دعا کرو جی چھوڑو کرو۔ اس نے کہا نہیں بنانا ہے۔ آج یہاں سے علم کی شمع روشن ہو رہی ہے، کیوں؟ کرو کیٹیگری کے ساتھ ہمیشہ رہو، کرو کام، انیشیٹ لو۔ دنیا میں کام کرنے والے انسانوں کو پسند کیا جاتا ہے، اور یہ ہے جہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایکشن۔ اور اس ایکشن کی پریکٹس کے بعد آپ کو ایک چیز ملے گی، کانفیڈنس۔ ایکشن، پریکٹس، کانفیڈنس فارمولا ہے۔ جو چیز سمجھ میں آ جائے کرنا شروع کر دو، پریکٹس کرو، پریکٹس کرو گے کانفیڈنس آئے گا۔ محمد علی کلے اس نے جو آخری مقابلہ جیتا تھا وہ مقابلہ صرف 21 سیکنڈ جاری رہا تھا۔ 21 سیکنڈ ٹن ہوا، یہ میدان میں اترا، اس کا حریف بھی میدان میں اترا، محمد علی کلے آگے بڑھا، اور محمد علی کلے نے اس کو جو ہے یہ پنچ کیا۔ پہلا ہی پنچ کیا، بندہ گرا، اس کے بعد وہ اٹھ نہیں سکا، وہ ہار گیا، اور محمد علی کلے جیت گیا۔ جن لوگوں نے گھڑی دیکھی انہوں نے مقابلہ نہیں دیکھا، جنہوں نے مقابلہ دیکھا انہوں نے گھڑی نہیں دیکھی۔ کسی نے پوچھا محمد علی کلے کو 21 سیکنڈ میں آپ نے ورلڈ وائڈ سب سے بڑا مقابلہ جیت لیا، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس نے کہا ٹھہرو، یہ 21 سیکنڈ کا مقابلہ نہیں تھا،
یہ 21 سال اور 21 سیکنڈ کا مقابلہ تھا. کیا مطلب؟ اس نے کہا بھائی 21 سال سے میں اس پنچ کی پریکٹس کر رہا تھا, روزانہ اس پنچ کو میں مارتا تھا پنچ کے اوپر, وہ جو پنچ کا باکس ہوتا ہے اس کے اوپر, اور 21 سال کی یہ میری پریکٹس, اس نے میرے سفر کو کتنا کر دیا, صرف 21 سیکنڈ میں وہ کام کر دیا جس کے لیے لوگوں کو پتہ نہیں کتنا کرنا پڑتا ہے. پتہ کیا چلا؟ پریکٹس پرفیکٹ بناتی ہے انسان کو. تو ایکشن لینا ہے, زبردست ایکشن. برسات ہو رہی تھی, برسات میں کچھ مینڈک لڑل کر کے جا کے گر گئے ایک کنویں. 5-6 مینڈک تھے, کنویں میں گر گئے. وہ اس کنویں میں پتھریلے پتھر تھے, بہت سے پتھر تھے اس کنویں کے اندر, بہت سے پتھر تھے. اب یہ مینڈک باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, جمپ کرتے ہیں, لیکن وہ باہر نہیں نکل پاتے, اور جناب وہ واپس گرتے ہیں اور ان کو جو ہے یہ زخم آتے ہیں. تو اوپر سے جو مینڈک تھے جو دیکھ رہے تھے, انہوں نے کہا نہیں نہیں نہ کرو, مر جاؤ گے, دیکھو تمہیں جو ہے یہ زخم آ گئے ہیں. چنانچہ جو مینڈک تھے انہوں نے بند کر دیا. ایک مینڈک جو ہے اس نے یہ کوشش جاری رکھی, اور وہ کہہ رہی ہے اوپر سے نہ کرو نہ کرو, زخم آئیں گے, اور یہ کر رہے حتیٰ کہ آخری جمپ اس نے مارا, لہو لہان رڑل کر کے باہر نکلا ہے. سارے مینڈک اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا یار کمال کر دیا, اتنا مشکل کہاں, بہت اعلیٰ بھائی, بہت اعلیٰ, کمال ہے. بولتے کیوں نہیں؟ کی مطلب ایسی بات تینوں کہنے آ کہ بول کچھ کس طرح کیتا ہے تم کی مطلب مجھے سنیا کچھ نہیں جاتا, تسی پہ کی کہنے ہو, میں بولا جی بولا. اس سیانا میڈک اس نے کان کے قریب جا کے کہا اوے ہم تو تمہیں کہہ رہے تھے کہ نہ کوشش کرو نہ کرو, زخم آئیں گے. کہتا ہے میں پٹھا سمجھ رہا ہوں میرا, میں سمجھا تجھ پہ کہتے ہو اور کوشش کرو. میں نے زندگی میں جب بھی کسی نے میرا حوصلہ توڑا ہے, میں نے یہی سمجھا کہ میں بولا چنانچہ اور کوشش یاد رکھیں.